12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے دیکھا کہ خاکہ نگاری کا فن کیا ہے۔ 12ویں کے نئے نصاب میں شامل خاکہ نگاری میں 4 خاکہ نگاروں کے الگ الگ خاکے، ایک عصمت چغتائی کا خاکہ نگاری ہے، یوسف ناظم صاحب کی ہیں، عارف خورشید صاحب اور انور ظہیر صاحب کی۔ ہم نے کل خاکہ نگاری کا تعارف دیکھا۔ آج ہم خاکہ نگار عصمت چغتائی کا لکھا ہوا خاکہ سعد حسن منٹو میرا دوست اور میرا دشمن پڑھیں گے۔ خاکہ نگار کا تعارف۔ عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو بدایون میں پیدا ہوئیں۔ ان کا بچپن جے پور اور آگرہ میں گزرا۔ وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی۔ بی اے اور بی ایڈ کی ڈگریاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کیں۔ مختلف اسکولوں میں ملازمت کرنے کے بعد وہ ممبئی میں مدارس کے انسپکٹریس ہو گئیں۔ وہ فلم دنیا سے وابستہ تھی۔ ان کی ذہنی تربیت ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہوئی۔ عصمت چغتائی نے ناول، افسانے اور رپورتات لکھے۔ انہیں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے شہرت ملی۔ 2 ہاتھ، چھوئی موئی، کلیاں اور چوٹے ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ضدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ، سودائی اور ایک قطرہ خون ان کے اہم ناول ہیں۔ انہیں عورتوں کی زبان و محاورات کے استعمال میں مہارت حاصل تھی۔ عصمت نے کچھ خاکے بھی لکھے، ان میں دوزخی بہت مشہور ہوا، جو انہوں نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی پر لکھا۔ ممبئی سے بھوپال تک ان کا ایک یادگار رپورتاس ہے۔ عصمت کی تحریروں کی خاص پہچان ان کی طنز آمیز زبان ہے۔ مسلم گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے طرز زندگی اور نفسیات پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کا انتقال 24 اکتوبر 1991 کو ممبئی میں ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا خاکہ نگار عصمت چغتائی کا مختصر تعارف۔ آج جو ہم خاکہ دیکھ رہے ہیں، منٹو میرا دوست میرا دشمن، تو سعد حسن منٹو کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ سعد حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ کے گاؤں سمرالہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے، لیکن زیادہ دنوں تک تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور جلدی ملازمت اختیار کر لی۔ اخبار مساوات، امرتسر اور ہفتہ روزہ مصور ممبئی وغیرہ میں بھی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے ریڈیائی ڈرامے اور فیچر بھی لکھے۔ بعد میں ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ تقسیم وطن کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی اور 18 جنوری 1955 کو وہیں ان کا انتقال ہوا۔ سعادت حسن منٹو اردو کے بڑے افسانہ نگار ہیں۔ موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے ان کے افسانے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ 1936 میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ آتش پارے منظر عام پر آیا۔ بعد میں ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ نیا قانون، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مزیل اور ہتک ان کے اہم اور مشہور افسانے ہیں۔ انہوں نے افسانے کے علاوہ مضامین، خاکے اور کئی فلموں کے اسکرپٹ بھی لکھے۔ گنج فرشتے ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے اس نصاب میں شامل خاص طور پہ مہاراشٹر کے ادبی و علمی شخصیات کا ایک مختصر تعارف ہے۔ یہاں روایت کے ارتقاء کی تفصیل نہیں، صفحات کی مقررہ حد کے پیش نظر نظر انتخاب ناگزیر تھا۔ ان خاکوں میں یہ امر ملحوظ رکھا گیا کہ جو تحریریں شامل کی جائیں وہ خاکہ نگاری، مرقع نگاری، چہرہ نگاری کی تعریف سے قریب ہوں، جس کی وضاحت خاکہ نگاری کے ضمن میں کی گئی ہے۔ یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ جو تحریریں پیش کی جائیں ان کا تعلق مہاراشٹر کے مخصوص کلچر، مہاراشٹر کی زبان اور محاورے، مہاراشٹر کی سیاسی، سماجی اور ادبی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو سے ظاہر ہو۔ یہاں عوام اور خاص کی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ لکھنے والا خاکہ نگار مہاراشٹر کا رہنے والا ہو یا اس نے مہاراشٹر میں مستقل سکونت اختیار کر لی ہو یا کم از کم 25-30 برسوں تک لگاتار مہاراشٹر میں رہا ہو۔ اس کتاب میں شامل تمام خاکوں کے موضوع ایسے افراد ہیں جو صفحہ مرحومین میں شامل ہو چکے ہیں۔ زندہ شخصیات کے خاکے شامل نہیں کیے گئے۔ خاکے جس شکل میں موصول ہوئے مدرسی کتاب کی ضرورت کے مطابق قطع و برید کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، میرا سعد حسن منٹو میرا دوست میرا دشمن
اس خاکہ کی رائٹر عصمت چغتائی ہیں۔ خاکہ نگار عصمت چغتائی اپنے شوہر شاہر لطیف کے ساتھ سرجن منٹو سے پہلی بار ملاقات کے لیے اڈلفی چیمبر بلڈنگ کا نام ہے وہاں پہنچی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ تجربے میں مبتلا تھی کہ جس شخص کا سامنا ہونا ہے وہ نیا تو تھا ہی لیکن ادبی دنیا کا منفرد ممتاز فرد بھی تھا۔ بہرحال جیسے تیسے منٹو کے فلیٹ تک پہنچے، دروازے کو نیم وا پایا۔ اس میں چغتائی نے فلیٹ کی جو حالت بتائی اس کے مطابق ڈرائنگ روم نما وہی ایک روم سب کچھ تھا۔ کیا ڈرائنگ روم اور کیا بیڈ روم۔ کمرے میں کونے میں صوفہ سیٹ تھا، دوسری طرف ایک بڑا سا سفید اور صاف پلنگ پڑا تھا۔ کھڑکی سے لگ کر ایک میز تھی جس پر کتابیں اور دیگر ڈھیر ساری چیزیں لدی ہوئی تھیں، اور میز کے سامنے ایک بڑی سی کرسی تھی۔ پہلی نظر میں انہوں نے منٹو کو اسی کرسی پہ بیٹھا ہوا پایا تھا۔ بے تکلف تعلقات کی بنا پر منٹو کو مکوڑے کی شکل کا انسان کہا ہے۔ منٹو کی شخصیت پر لکھے گئے عصمت چغتائی کے خاکے کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے تعلقات ابتدائی ایک دو ملاقاتوں ہی میں بے تکلف ہو چکے تھے۔ منٹو کے موت کے بعد لکھے گئے اس خاکے کی تحریریں بتاتی ہیں کہ غائبانہ ہی صحیح مرتے دم تک ویسی ہی رہے۔ منٹو کے سراپا کے بیان میں بھی وہی انداز نظر آتا ہے۔ اس بے تکلفی سے پرے اس پر روشنی ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ منٹو لمبے قد کے دبلے پتلے انسان تھے۔ نازک نازک ہاتھ پیر، سر پر بڑے اور زیادہ بال، پشکے زرد گال، بے ترتیب دانت، سیاہ پتلیوں والی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جس پر کھدر کا کرتا پاجامہ جواہر کٹ صدری رہا کرتی تھی۔ دوران گفتگو منٹو کئی بار کھانستے، عصمت چغتائی نے سوال کر دیا اس کھانسی کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ تب انہوں نے اپنی بیماری پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ علاج کئی برسوں سے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مرض ٹی بی کا بتایا ہے اور 3 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ سال بھر میں مر جائیں گے، جبکہ اس بات سے زندہ رہنے کا عمل بدستور جاری تھا اور تیسرا سال تھا۔ اسی پس منظر میں انہوں نے طنزاً کہا کہ میں نے نہ مر کر ان کی پیشن گوئی کو سچا ثابت نہ ہونے دی۔ اتنا کہہ کر رکے نہیں بلکہ ان ڈاکٹروں کی تشخیصات پر گہری چوٹ کرتے ہوئے میسمرزم اور جادو کرنے والوں کو ان سے زیادہ عقل مند قرار دے دیا۔ میسمرزم ہپناٹزم کی طرح ایک علم ہے جس کے ذریعے دوسروں کے خیالات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ذہن نشین رہے کہ بعد میں تشخیص ہوئی کہ منٹو کو ٹی بی کا مرض لاحق نہیں تھا بلکہ ذات الصدر پلیری کا عارضہ تھا۔ یہ طبی ٹی بی کی طرح ایک بیماری ہے، اسے کہتے ہیں۔ بس۔